قیامت کی نشانیاں جناب، قیامت سورہ اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات زلزلے میں آ جائے گی۔ اس ہماگیر زلزلے کی ابتدائی جھٹکوں ہی سے دہشت زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کی حمل ساقط ہو جائیں گے۔ اس چیخ اور زلزلے کی شدت دم بدم بڑھتی جائے گی جسے تمام انسانوں اور جانور مرنے شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ زمین و آسمان میں کوئی جاندار زندہ نہیں بچے گا۔ پھٹ جائے گی، پہاڑ دھنی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے اور سیارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اپنی امتوں کو دیتے چلے آئے تھے، مگر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ بتایا کہ قیامت قریب آ پہنچی ہے اور میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہیں۔ قرآن حکیم نے بھی یہ اعلان کیا ہے، قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شک ہو گیا اور یہ کہہ کر لوگوں کو چکایا، سو کیا یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر دفعہ نہ پڑے؟ سو یاد رکھو کہ اس کی متعدد علامتیں آ چکی ہیں، سو جب قیامت ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی تو اس وقت ان کو سمجھنا میسر نہیں ہوگا۔ قیامت کب آئے گی اس کی ٹھیک ٹھاک تاریخ کبھی کسی کو معلوم نہیں اور اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ایسا راز ہے جو خالق کائنات نے کسی فرشتے یا نبی کو بھی نہیں بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا قیامت کب آئے گی، تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ آپ سے زیادہ مجھے نہیں پتہ۔ قرآن حکیم نے بھی بتایا کہ قیامت کے مقررہ وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ چند قرآن مجید کی آیات پیش ہیں جن میں قیامت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، سو اس کے بیان کرنے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، اس کا مدار صرف آپ کے رب کی طرف ہے۔ نمبر 2 آیات، جب آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کب آئے گی، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کو ہی ہے، اس کو اس وقت پر اللہ کے سوا دوسرا کوئی ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر اچانک آ پڑے گی اور آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے آپ گویا اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ سورۃ الاعراف آیات نمبر 187۔ علامات قیامت کی حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت قیامت ہے، پس جو مرا اس کی قیامت تو آ ہی گئی۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سر بلندی کے ساتھ حق کے لیے برسر پکار رہے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت یوم قیامت تک زندہ رہے گی، مگر درج ذیل حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن کوئی مومن زندہ نہ ہوگا۔ بے شک اللہ عز و جل ایک ہوا بھیجے گا جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی، پس جس کے دل میں ایک دانہ یا ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ اسے نہ چھوڑے گی اور اس کی روح قبض کر لے گی۔ قیامت تب تک نہ آئے گی جب تک یہ کفیت نہ ہو جائے کہ زمین میں اللہ اللہ نہ کہا جائے۔ قیامت کسی ایسے شخص پر نہیں آئے گی جو اللہ اللہ کہتا ہو، قیامت نہیں آئے گی مگر صرف بدترین لوگوں پر۔ قیامت کے علامات کبریٰ میں سے بڑی علامتوں میں سب سے پہلی علامت حضرت امام مہدی کا ظہور ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ حضرت امام مہدی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد سے ہوں گے، نام محمد، والد گرامی کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت ہوگی۔ پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی، 7 سال حکومت کریں گے۔ امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے اور آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی، خیبر کے قریب تک عیسائی پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی قیمت قائم ہو جائے گی، بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ لوگوں کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوگا کہ اب امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو امام بنا لینا چاہیے۔ اس زمانے کے نوک لوگ اولیاء اللہ اور ابدال سب امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے۔ بعض جھوٹے مہدی بھی پیدا ہو جائیں گے۔ امام اس ڈر سے کہ لوگ انہیں حاکم اور امام نہ بنا لیں مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آ جائیں گے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے کہ پہچان لیے جائیں گے اور لوگ ان کو گھیر کر ان سے حاکم اور امام ہونے کی بیعت کر لیں گے۔ اس بیعت کے دوران ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو تمام لوگ جو وہاں موجود ہوں گے سنیں گے۔ وہ آواز یہ ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہیں
جب آگ کی بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ معظمہ میں جمع ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اہل اللہ اور ابدال سب آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے اور بیعت کریں گے۔ ایک فوج حضرت امام مہدی سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ جب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو سوائے 2 آدمیوں کے سب زمین میں دھنس جائیں گے۔ امام مہدی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے، پھر شام روانہ ہوں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے خون ریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ امام مہدی ملک کا انتظام سنبھال کر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے عازمین سفر ہوں گے۔ قسطنطنیہ فتح کر کے امام مہدی شام کے لیے روانہ ہوں گے۔ شام پہنچنے کے کچھ عرصے بعد دجال نکل پڑے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا اور گھومتا گھماتا دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ عصر کی نماز کو لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کو کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا۔ بالآخر باب لد پر پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا کام تمام کر دیں گے۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی کافر نہیں رہے گا، سب مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی عمر 45 سال یا 50 برس ہوگی کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، بیت المقدس میں انتقال ہوگا اور وہیں دفن ہو جائیں گے۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے دوسری علامت یہ ہے کہ دجال نکلے گا۔ حدیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے۔ ہر نبی دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈراتا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ دجال کا ثبوت احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ہیں۔ دجال یہودی ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ کی جگہ انگور کی طرح ابھرا ہوا دانا ہوگا، زمین پر اس کا قیام 40 دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے مختلف خرقے، عادت، امور اور شعبے ظاہر فرمائیں گے۔ وہ لوگوں کو قتل کر کے زندہ کرے گا، وہ آسمان کو حکم کرے گا، آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم کرے گا، زمین غلہ اگائے گی۔ ایک ورانے سے گزرے گا اور اسے کہے گا اپنے خزانے نکال، وہ اپنے خزانے باہر نکالے گی، پھر وہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ آخر میں ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا، اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے گا۔ دجال پوری زمین کا چکر لگائے گا، کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہیں جائے گا سوائے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے۔ ان 2 شہروں میں فرشتوں کے پہرے کی وجہ سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی جب قسطنطنیہ کو فتح فرما کر تشریف لائیں گے، شام کو دمشق میں مقیم ہوں گے۔ شام اور عراق کے درمیان میں سے دجال نکلے گا، پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، یہاں سے اصفہان پہنچے گا، اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر خدائی کا دعویٰ شروع کرے گا اور اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد مچاتا پھرے گا، بہت سے ملکوں سے ہوتا ہوا یمن تک پہنچے گا، بہت سے گمراہ لوگ اس کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ مکہ مکرمہ قریب آ کر ٹھہرے گا، مکہ مکرمہ گرد فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا جس وجہ سے مکہ مکرمہ داخل نہ ہو سکے گا، پھر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو جائے گا، یہاں بھی فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا۔ دجال مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا جس سے کمزور ایمان والے گھبرا جائیں گے اور مدینہ منورہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ مدینہ منورہ میں ایک اللہ والے دجال سے مناظرہ کریں گے، دجال انہیں قتل کر دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ وہ کہیں گے اب تو تیرے دجال ہونے کا پکا یقین ہو گیا ہے۔ دجال انہیں دوبارہ قتل کرنا چاہے گا مگر نہیں کر سکے گا۔ یہاں سے دجال شام کے لیے روانہ ہوگا، دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ یہاں حضرت امام مہدی پہلے سے موجود ہوں گے کہ اچانک آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ حضرت امام مہدی تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کرنا چاہیں گے۔ وہ فرمائیں گے منتظم آپ ہیں، میرا کام دجال کو قتل کرنا ہے۔ اگلی صبح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ دجال کے لشکر کی طرف پیش قدمی فرمائیں گے، گھوڑے پر سوار ہوں گے، نیزہ ان کے ہاتھ میں ہوگا، دجال کے لشکر پر حملہ کر دیں گے، بہت گھمسان کی لڑائی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی وہاں تک سانس پہنچے گا، اور جس کافر کو آپ کے سانس کی ہوا لگے گی وہ اس وقت مر جائے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دے گا اور آپ کا پیچھا کریں گے۔ باب لد پر پہنچ کر دجال کو قتل کر دیا جائے گا۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے تیسری علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نازل ہونا ہے، دجال کو قتل کرنا ہے۔ نزول عیسیٰ کا عقیدہ قرآن کریم، حدیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے، اس کی تصدیق کرنا اور اس پہ ایمان لانا فرض ہے اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس عقیدے کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی تفسیر یہ ہے کہ جب حضرت امام مہدی مدینہ منورہ سے ہو کر دمشق پہنچیں گے
اور دجال بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے دھتکارا ہوا دمشق کے قریب پہنچے گا۔ امام مہدی اور یہودیوں کے درمیان جنگیں زوروں پر ہوں گی۔ تو ایک دن عصر کی نماز کا وقت ہوگا، اذان عصر ہو چکی ہوگی، لوگ نماز کی تیاری میں مشغول ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اتریں گے، سر نیچے کریں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، سر اونچا کریں گے تو چمکدار موتیوں کی طرح دانے گریں گے، دمشق کی جانب مسجد کی مشرقی جانب کے سفید رنگ کے منار پر اتریں گے، وہاں سے سیڑھی کے ذریعے نیچے اتریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عدل و انصاف قائم کریں گے، عیسائیوں کی صلیب توڑ دیں گے۔ صلیب توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، صلیب کو غلط قرار دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے، یہودیوں اور دجال کو قتل کر دیں گے، یہاں تک کہ یہودی ختم ہو جائیں گے، جس کافر کو ان کا سانس پہنچے گا وہ وہیں مر جائے گا، باب لد پر دجال کو قتل کریں گے، مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ حضرت امام مہدی کی وفات کے بعد تمام انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنبھال لیں گے۔ آسمانوں سے اترنے کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہی ہوں گے، کیونکہ نبی منصب نبوت سے کبھی معزول نہیں ہوتا، لیکن اس وقت امت محمدیہ کے تابع مجدد اور عادل حکمران کی حیثیت میں ہوں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے حوال کی اصلاح فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو کوہ طور پر لے جائیں گے، 40 یا 45 برس کے بعد ان کی وفات ہوگی، اس دوران نکاح بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی پیدا ہوگی، مدینہ منورہ میں انتقال ہوگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ آپ کے بعد قحطان قبیلے کے ایک شخص جہجہ حاکم بنیں گے، ان کے بعد کئی نیک و عادل حکمران آئیں گے اور پھر آہستہ آہستہ نیکی کام ہونا شروع ہو جائے گی اور برائی بڑھنے لگے گی۔ علامات کبریٰ قیامت میں سے چوتھی یہ ہوگی یاجوج و ماجوج کا نکلنا۔ امام مہدی کے انتقال کے بعد تمام انتظامات حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے اور نہایت سکون و آرام سے زندگی بسر ہو رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ پر وحی نازل فرمائیں گے کہ میں ایک ایسی قوم نکالنے والا ہوں جس کے ساتھ کسی کو مقابلے کی طاقت نہیں ہے، آپ میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جائیں۔ اس وقت قوم سے یاجوج ماجوج کی قوم مراد ہے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ یہ قوم یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہے، شمال کی طرف بحر منجمد سے آگے یہ قوم آباد ہے، ان کی طرف جانے والا راستہ پہاڑوں کے درمیان ہے جس کو حضرت ذوالقرنین نے تانبا پگھلا کر لوہے کی تخت جوڑ کر بند کر دیا تھا۔ بڑی طاقتور قوم ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان نہایت مستحکم آنی دیوار کے پیچھے بند ہے۔ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ کر گر پڑے گی اور یہ قوم باہر نکل آئے گی اور ہر طرف پھیل جائے گی اور فساد برپا کرے گی۔ یاجوج ماجوج آنی دیوار ٹوٹنے کے بعد ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب ان کی پہلی جماعت بحیرہ تبریہ پر سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی، اور جب دوسری جماعت گزرے گی تو وہ کہے گی یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ یاجوج ماجوج کی وجہ سے حضرت عیسیٰ اور مسلمان بڑی تکلیف میں ہوں گے۔ کھانے کی قلت کا یہ عالم ہوگا کہ بیل کا سر 100 دینار سے بھی قیمتی اور بہتر سمجھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک بیماری پیدا کریں گے جس سے سارے مر جائیں گے اور زمین بدبودار تفن سے بھر جائے گی۔ حضرت عیسیٰ کی دعا سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو ان کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے پھینک دیں گے۔ پھر موسلادھار بارش ہوگی جو ہر جگہ ہوگی، کوئی مکان یا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پر یہ بارش نہیں ہوگی۔ وہ بارش پوری زمین دھو کر صاف و شفاف کر دے گی اور بدبو ختم ہو جائے گی۔ قیامت کی علامت کبریٰ میں سے 5ویں علامت سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ دھوئیں کے ظاہر ہونے اور زمین دھس جانے کے واقعات کے بعد ذوالحجہ کے مہینے میں 10ویں ذوالحجہ کے بعد اچانک ایک رات بہت لمبی ہوگی کہ مسلمانوں کے دل گھبرا کر بے قرار ہو جائیں گے، بچے سو کر اکتا جائیں گے، جانور باہر کھیتوں میں جانے کے لیے چلانے لگیں گے، تمام لوگ ڈر اور گھبراہٹ سے بے قرار ہو جائیں گے۔ جب 3 راتوں کے برابر وہ رات ہو چکی ہوگی تو سورج ہلکی سی روشنی کے ساتھ مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اور سورج کی حالت ایسی ہوگی جیسے اس کو گہن لگا ہو۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور کسی کا ایمان یا گناہوں سے توبہ قبول نہ ہوگی۔ سورج آہستہ آہستہ اونچا ہوتا جائے گا، جب اتنا اونچا ہو جائے گا جتنا دوپہر سے کچھ پہلے ہوتا ہے تو واپس مغرب کی طرف غروب ہونا شروع ہو جائے گا اور معمول کے مطابق غروب ہو جائے گا۔ پھر حسب معمول طلوع و غروب ہوتا رہے گا۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے کا واقعہ کہ 120 سال بعد قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا۔ 5ویں بڑی علامت دعوت الارض کا زمین سے نکلنا۔ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت دعوت الارض کا زمین سے نکلنا ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے کے واقعے کے کچھ ہی روز بعد مکہ مکرمہ میں واقع پہاڑ صفا پھٹے گا اور اس سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ ساری زمین میں
پھرے گا۔ اس کے پاس سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ ایمان والوں کی پیشانی پر موسیٰ کی عصا سے ایک نورانی لکیر کھینچ دے گا جس سے ان کا سارا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور کافروں کی ناک یا گردن پر سلیمان کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگا دے گا جس سے ان کا سارا چہرہ میلا ہو جائے گا۔ لوگوں کے مجمع میں ایمان والوں کو کہے گا یہ ایماندار ہے، اور کافروں کے بارے میں کہے جائے کافر ہے۔ اس کے بعد وہ غائب ہو جائے گا۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ ٹھنڈی ہوا چلے گی۔ جانور والے واقعے کے کچھ ہی روز بعد جنوب کی طرف سے ایک ٹھنڈی اور نہایت فرت بخش ہوا چلے گی جسے تمام مسلمانوں کی بغل میں کچھ نکل آئے گا جس سے وہ سب مر جائیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان کسی غار میں بھی چھپا ہوگا تو اس کو بھی یہ ہوا پہنچے گی اور وہ وہیں مر جائے گا۔ اب روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں ہوگا، سب کافر ہوں گے اور شرار الناس یعنی برے لوگ ہی رہ جائیں گے۔ اگلی نشانی ہوگی حبشیوں کی حکومت اور بیت اللہ کا شہید ہونا۔ جب سارے مسلمان مر جائیں گے اور روز زمین پر صرف کافر رہ جائیں گے، اس وقت ساری دنیا میں حبشیوں کا غلبہ ہو جائے گا اور انہی کی حکومت ہوگی۔ قرآن کریم دلوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا، حج بند ہو جائے گا، دلوں سے خوف خدا اور شرم و حیا بالکل اٹھ جائے گی، لوگ برسر عام بے حیائی کریں گے، بیت اللہ شریف کو شہید کر دیا جائے گا۔ حبشہ کا رہنے والا چھوٹی پنڈلیوں والا ایک شخص بیت اللہ شریف کو گرائے گا۔ اگلی نشانی ہوگی آگ کا لوگوں کو ملک و شام کی طرف ہانکنا۔ قیامت کے علامات کبریٰ میں سے آخری علامت آگ کا نکلنا ہے۔ قیامت کا سور پھونکنے جانے سے پہلے زمین پر بت پرستی اور کفر پھیل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے شام میں جمع ہونے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ شام میں حالات اچھے ہوں گے، لوگ وہاں کا رخ کریں گے۔ پھر یمن سے ایک آگ نکلے گی، لوگوں کو ارد محشر یعنی شام کی طرف ہانکے گی۔ جب سب لوگ ملک شام میں پہنچ جائیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائے گی۔ اس کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا، لوگ مزے سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ کچھ عرصہ اسی حالت میں گزرے گا کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ سور پھونکے جانا اور قیامت کا قائم ہو جانا آخری علامت ہوگی، اور ان تمام علامات کے واقع ہو جانے کے بعد عیش و عشرت کا آرام کا زمانہ آئے گا۔ محرم کی 10 تاریخ اور جمعہ کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ 2 آدمیوں نے کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، اس کو سمیٹ نہ سکیں گے اور نہ ہی خرید و فروخت کر سکیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر جائے گا اور اسے پی نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنے پانی والے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا اور اس سے پانی نہیں پی سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص نے نوالا منہ کی طرف اٹھایا ہوگا، اس منہ میں ڈال نہیں سکے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے سے برپا ہوگی، جس کی آواز پہلے ہلکی اور پھر اس قدر ہیبت ناک ہوگی کہ آسمان پھٹ جائیں گے، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس سے سب زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہی قیامت کے مناظر ہوں گے۔